أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما. فأما الذين، پھر وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک صالح عمل کیا، فیوفیہم اجورہم ان کو ان کا پورا اجر دیا جائے گا، ویزیدہم من فضلہ اور اللہ رب العالمین اپنے فضل سے بڑھا کر بھی انہیں دے گا۔ سب سے پہلے کہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے یہود اور نصارہ کی مذمت بیان کرنے کے بعد اپنے ان بندوں کو کہ جو شخص اللہ رب العالمین کی اتباع اور پیروی کرے گا، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے احکامات پر چلے گا، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ کیا خوشخبری ہے؟ کہ وہ اللہ رب العالمین نے ان کو جنت کے اندر بہت زیادہ انعامات دینے ہیں۔ ان انعامات میں سب سے پہلا اللہ رب العالمین کا دیدار ہے، پیغمبر علیہ السلام کا دیدار، آپ علیہ السلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پیا جانا، اور جنت کے اندر جو بھی خواہش انسان کی ہوگی وہ اسی ٹائم پوری ہو جائے گی، اور بھی بے شمار نعمتیں ہیں اور لازوال نعمتیں ہیں جو ختم نہیں ہوں گی، انسان خواہش کرے گا اور پوری ہو جایا کرے گی۔ آگے فرمایا کہ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، جو اللہ رب العالمین ان کو اجر ہے ان کا، اس کو دگنا کر کے دے گا اپنے فضل سے۔ ایک جو عمل کریں گے اس عمل کو اس کا پورا بدلہ دے گا، اور اللہ رب العالمین اپنی طرف سے ان کے اجر کو دگنا بھی کر دے گا۔ جناب ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آیا اور آ کر کے اس نے ایک اونٹنی مہر کے ساتھ نکیل ڈالی ہوئی آ کر کے حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی، اور کہنے لگا یا رسول اللہ اس کو جہاد کے لیے قبول کر لیجیے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اے صحابی، جو تو اللہ رب العالمین کی راہ میں یہ ایک اونٹنی خرچ کر رہا ہے، اللہ رب العالمین روز قیامت آپ کو 10 اونٹنیاں دے گا، وہ بھی مہر کے ساتھ، نکیل کے ساتھ، اتنا بھی کمی نہیں کرے گا، تو اللہ رب العالمین 10 گنا بڑھا کر دے گا اجر۔ آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اب رہے وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی عبادت سے عار محسوس کرتے ہیں کہ شرم آتی ہے کہ رب تعالیٰ کی عبادت کو کرتے ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندو، آپ مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں آپ کی دعاؤں کو قبول کروں۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ مجھے پکارو تاکہ میں آپ کی پکار کا جواب دوں، اور جو تکبر کی وجہ سے اللہ رب العالمین کو نہیں پکارتے، ان قریب ذلیل اور رسوا ہو کر، خوار ہو کر جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اس کے علاوہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی اس کو دوست یا کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا۔ جہنم ایک گھات کی جگہ ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی جگہ ہے، اور یہ بڑے لمبے عرصے تک رہنے والی جگہ ہے، اور فرمایا کہ اس کے اندر ذرہ برابر بھی عذاب کے اندر کمی نہیں کی جائے گی، اور یہ پورا بدلہ دیا جائے گا لوگوں کو۔ اس کے اندر جو کھانا اور غذائیت دی جائے گی، بہتی ہوئی پیپ اور کھولتا ہوا پانی، یہ کن لوگوں کے لیے؟ وَقَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، جنہوں نے اللہ رب العالمین کی آیات کو جھٹلایا اور خوب بری طرح جھٹلانا، یہ ان لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے سزائیں رکھی ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو شخص اللہ رب العالمین کی اتباع اور پیروی کرے گا، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے حکم پر عمل کرے گا، اس کے لیے یہ خوشخبریاں ہے، اور جو شخص نافرمانی کرے گا اس کے لیے یہ عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی فرمان برداری کرنے کی توفیق دے، نافرمانی سے بچے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر